الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہماری اس چھوٹی سی کوشش میں اللہ نے ہمیں قرآن کے آخری جز تک پہنچایا، اور یہ کوشش یا یہ سلسلہ بس اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے اور تا عمر قرآن کی نسبت سے سمجھنے کا معاملہ ہو، یا جن کے اندر صلاحیت ہو تو ان کے لیے سمجھانے کا معاملہ ہو، جن کو ضرورت ہے قرآن کی تلاوت ان کی ٹھیک نہ ہو تو وہ تلاوت ٹھیک کرنے کا معاملہ ہو، یا جن کو کچھ قرآن کے حصے یاد کرنے کی رغبت ہو تو یاد کرنے کا معاملہ ہو، ان تمام قرآنی نسبتوں سے ہمارے اندر بیداری اور شوق ذوق پیدا کرنے کی ایک محنت تھی، سمجھیے یہ اللہ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے اور وہ کیفیت اللہ ہمیں عطا بھی فرمائے۔ لہذا آج شام کی نشست میں جو صورتیں مکمل ہوئی وہ سورہ عبس تک تھی۔ اب ہم سورۃ التکویر پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور بار بار ہم لوگ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مکے میں جو عموماً مضمون ہوتا تھا وہ توحید اور آخرت اور رسالت، توحید اور آخرت پر بہت زیادہ آیتیں ہیں، اور اس سلسلے میں ذہن سازی بہت کی گئی ہے، جس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ انسان اپنی گمراہی سے بچنے کے لیے اور راہ حق پر آنے کے لیے اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اپنے عقیدہ آخرت کو بہت مضبوط کرے۔ اور قیام دنیا میں لاکھوں لاکھ نشانیاں موجود ہیں، دلائل اور قرائن موجود ہیں اس بات کے کہ یہ دنیا ختم ہوگی اور دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ وہ دلائل قرائن کی شکل میں بھی موجود ہیں، اور قرآن میں انبیاء کی زبانی بھی بار بار اس کو یاد دلایا گیا اور سمجھایا گیا اور بتایا گیا۔ چونکہ معاملہ آخرت کا بہت خطرناک ہے، اور وہاں کا انعام اور ثواب جتنا عظیم ہے اتنا ہی وہاں کی سزا خطرناک ہے، اور اس دن کی مایوسی کا کوئی حاصل نہیں، دوبارہ کوئی موقع نہیں دیا جائے گا اس کامیابی کو حاصل کرنے کا اور اس ناکامی سے بچنے کا۔ لہٰذا یہی اس کے اوپر ایک انسان کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے لیے اس پر محنت کی گئی تاکہ انسان اس دن کی ناکامی سے بچ جائے اور کامیابی سے سرفراز ہو۔ تو یہ صورت بھی اسی طرح قیامت کے وقوع کے اوپر دلیل ہے، اور اس کی علامات بتائی جا رہی کہ الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اب لپیٹ دینا ظاہر سی بات ہے، قرآن میں جتنی آیات آئی ہیں اور ان مناظر کے لیے جو کیفیات ذکر کی گئی ہیں اس کے لیے انسان کا علم ناکافی ہے، لیکن یہ حقائق کی طرف نشاندہی ضرور ہے کہ وہ کس انداز سے ہوگا اور کیا ہوگا۔ لہذا سورج کی روشنی کو لپیٹ دیے جانے کا فلکی علوم کے ساتھ اس کا بڑا وسیع معاملہ ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے جس حد تک چونکہ اللہ نے ذکر کیا ہے تو جو دلائل اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ انسانیت کو ضرور بتائے گا۔ لہذا سورج کی روشنی کا کیا نظام ہے وہ کافی حد تک انسان کے علم میں اللہ نے پہنچا دیا ہے، مختلف ذرائع سے، خود ان کے اپنے ذوق سے، تجربات سے، یا مختلف ترتیب سے وہ چیزیں معلوم ہو گئی ہیں کہ سورج کیسے گردش کرتا ہے اور سورج کا نظام کیا ہے، سورج کی دوری کتنی ہے۔ تو اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے مقدر ہو جائیں گے، یعنی ہر ایک کی دوسرے کے ساتھ جو روشنی کا نظام ہے، جب روشنی کا نظام ٹوٹ جائے گا تو پھر جن کے اندر دوسروں کی جو عکسی روشنی جو تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک حقیقت ہے جس میں سے کچھ انسان جان پائے گا، بہت ساری حقیقتیں نہ جان پائے، لیکن جو اللہ نے بتایا وہ حق ہے۔
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑوں کو چلتا کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ایک وقت آئے گا جب قیامت کا تو 10 مہینے کی تیار حاملہ اونٹنی جو اب تب جننے کے اور اس کی ولادت کا مرحلہ ہوگا، اس اونٹنی کی عربوں میں بہت حفاظت کی جاتی ہے. رات کو بھی اٹھ کے دیکھتے تھے، دن بھر اس کی حفاظت کرتے تھے کہ کب بچہ جنے گی. تو ایسی اونٹنی جس کو ہر وقت جو ان کا بہت محبوب مال ہوتا تھا عربوں کے لیے، کہتے ہیں اس اونٹنی سے انسان غافل ہو جائے گا، اس کی لگام چھوڑ دے گا کہ کہاں جا رہی ہے جانے دو، پہلے اپنی جان بچاؤ. ایسا نازک مرحلہ ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جب سارے جنگلی جانور اکٹھا ہو جائیں گے، اکٹھا کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر پاٹ دیے جائیں گے یا ان میں آگ بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانیں آپس میں، یعنی جو روح نکلی ہوئی ہے جسم سے وہ دوبارہ لوٹا دی جائے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ درگور بچی پوچھی جائے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس گناہ میں تمہیں قتل کیا گیا اور زندہ دفن کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان گر جائیں گے یا اور جب آسمان ہٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ اور جب جہنم جلا دی جائے گی، بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. یہ سب مراحل آئیں گے، یہ سب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تب کہے گا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ہر انسان یہ بات جان لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کیا کچھ ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ان ستاروں کی قسم جو الٹ پلٹ کر آتے ہیں. الجوار الکنس واللیل اذا عسعس اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے. والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب وہ ہوا جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی جب رات چلی جاتی ہے اور جب صبح آ جاتی ہے. اس صورت کے آدھے حصے میں قیامت کی اس مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت اور ترغیب دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ تمہارے رسول یہ غیب کی باتوں کے لیے بخیل نہیں ہے اور یہ کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو. انداز دیکھیں قرآن کا، کس انداز سے انسانوں کو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ تو پوری دنیا والوں کے لیے نصیحت کی بات ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم اور یہ ایسا سامان ہے اور ایسی رہنمائی کا بندوبست ہے یہاں کہ جو چاہے وہ اس کی تعلیم کے ذریعے اور اس کے پیغام کو قبول کر کے اپنی راہ سیدھی کر سکتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اس کے بعد سورہ انفطار ہے. سورہ انفطار کا مضمون بھی وہی ہے، یعنی قیامت کے قائم ہونے کی طرف اشارہ کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں دیکھ رہے ہو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. سب سے بڑی بات جو سب سے بڑی جو چیز نظر آتی ہے وہ آسمان ہے. آسمان پھٹ پڑے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ جو بڑے بڑے سیارے تم کو رات کو نظر آتے ہیں، ستارے سب بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور سمندر پھٹ جائیں گے اور ان میں شگاف آ جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں سب باہر آ جائیں گی، سب ظاہر ہو جائیں گی، یعنی جو قبر میں ہیں وہ سب قبر کے مردے باہر آ جائیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے اگلے پچھلے اس کے گناہ کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کس نرمی کے ساتھ، کس ہمدردی کے ساتھ، کس رحمت بھرے لہجے میں اللہ فرما رہے ہیں اے انسان تم کو رب کریم کے ساتھ کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. رب کریم کے ذات کے معاملے میں تم کس دھوکے میں ہو. الذی خلقک فسواک فعدلک جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہارے اندر باقی صلاحیتیں اور قدرتیں تم کو دی. فعدلک اور تم کو بہت مناسب پورے جسم کی ساخت تمہاری بنائی. جس چیز کو جس کا جتنا حجم ہونا چاہیے اور جس کے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے اس کیفیت سے اللہ نے ہاتھ کو جتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا ہی بڑا بنایا، پیروں کو جتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا ہی اس کو وہی سائز دیا، لہذا سب کو استوار کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک اور جس صورت میں اور جس شکل میں اللہ نے تم کو چاہا اللہ نے تم کو تمہاری ترکیب دی. کلا بل تکذبون بالدین اصل میں یہ بات نہیں ہے، ہرگز نہیں، یعنی بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم قیامت کے دن کا، انصاف کے دن کی تکذیب کرتے ہو، جبکہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اوپر ہمارے ایسے کارندے متعین ہیں جو عزت والے ہیں اور جو لکھنے کا کام کرتے ہیں. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہمارے کارندے متعین ہیں جو تمہاری روزمرہ کی کارروائی اور تمہارے صبح شام کی سرگرمی کو اور تمہاری ایک ایک ہر حرکت کو
وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، لہذا یاد رکھو کہ جو لوگ نیک ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، یصلونها یوم الدین، اور وہ جہنم میں جلتے رہیں گے عذاب کے دن، وما هم عنها بغائبین، اور جو مجرم ہے وہ وہاں جہنم سے بچ نہیں سکتا، وما هم عنها بغائبین، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ وہاں سے بچ جائے اور جہنم سے کہیں دور چلا جائے، وما ادراک ما یوم الدین، تم کو پتا ہے کہ وہ بدلے والا دن کون سا ہے، ثم ما ادراک، پھر بتائیں آپ کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ بدلے والا دن کون سا ہے، وہ دن ایسا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا، اور اس کے اندر کسی کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوگی، اور اس دن فیصلہ صرف اور صرف اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کا ہوگا۔ اسی طرح یہ دوسری آیت بھی آخرت کے متعلق ہی ہے، سورۃ المطففین، اور یہ بھی مکی آیت ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں بھی اللہ نے اچھے اور برے لوگوں کے انجام کو بہت واضح طور پر ذکر فرمایا ہے کہ بروں کا انجام کیا ہوگا، ان کا نام اعمال کیا ہوگا۔ آخر ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آخر یہ بات، یہ حقائق جو اب بیان ہونا شروع ہوئے ہیں اور آپ ان کو رات دن سنا رہے ہیں، یہ ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ کہہ رہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اصل میں بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر وہ رنگ چڑھ گیا ہے، گناہوں کا رنگ چڑھ گیا ہے، نافرمانی کا رنگ چڑھ گیا ہے، لہٰذا ان کے دلوں میں یہ حق کی بات داخل نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا انسان کو حق بات سمجھنے سے جو چیز مانع ہوتی ہے وہ اس کی بدعملی ہوتی ہے اور اس کے بدعقائد ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو جب کوئی دین کی بات سمجھ میں نہ آئے اور کوئی حقیقت اس کے اوپر واضح نہ ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو نیکی کرے، نیکیاں کرے، اعمال کرے، عبادت کرے، انشاءاللہ اس کے سامنے وہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل جب ہم کو نہ سمجھ میں آئے، کوئی شریعت کا مسئلہ یا کوئی حقیقت ہم پر واضح نہ ہو رہی ہو، تو ہم اس کے لیے جو پریشانی اٹھاتے ہیں، اس کے لیے سب سے اچھا حل یہ ہے کہ انسان نیکی کرے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑی آیت ہے جس پر علماء نے بہت کلام کیا ہے کہ انسان کے بدعملی کی وجہ سے اس کے دل پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ اسے اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی اور اسے خراب باتوں میں بہت اطمینان لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو کافروں کو اچھی باتوں سے بہت الجھن محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ شام میں وہ آیت آئی کہ تم دین کی باتیں سن کے یوں بھاگتے ہو جیسے کہ شیر کو دیکھ کر جنگلی گدھا بھاگتا ہے۔ اس کے بعد اس میں اہل حق، اہل ایمان کی صورتحال بیان کی گئی کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک جو لوگ نیک ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور وہ نعمتوں میں ہوں گے، ان کے چہرے بالکل دمک رہے ہوں گے اور ان کو شراب پیش کی جائے گی، اور اگر کسی کو آگے بڑھنا ہے تو اس میدان میں آگے بڑھی، یعنی اللہ کے انعام کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور وہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے سیراب ہو رہے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ ان لوگوں کی جو ایمان والے ہنسی اڑاتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کے اوپر اشارے کرتے ہیں اور ان کو تانا دیتے ہیں، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، یعنی یہ دنیا میں اہل ایمان کے میں صاف ذکر کر رہا ہے کہ آج کی دنیا میں ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، جب ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کے اوپر تانے دیتے ہیں ان کو، اور جب اپنے گھر میں پلٹ کے جاتے ہیں تو بہت خوش ہو کر اور بہت دل کی فراخی کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچتے ہیں اور اکڑتے ہوئے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، بہت خوش ہو کر اپنے گھر میں لوٹتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہم ان کی ہنسی اڑا کے آئے تو ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ لوگ سب بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج کے حالات میں بھی آپ ان آیات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح تانے مارے جاتے ہیں، ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کام غلط ہے، یہ کام ایسے کرتے ہیں، یہ کام ایسے کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کے جو عبادات اور ان کی جو دینی سرگرمیاں ہیں ان کو بھی یہی تانا دیتے ہیں۔ بے شک جو کام غلط ہے خواہ وہ اہل ایمان کرے یا دوسرا کرے، جو غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کام جو دوسروں کے لیے غلط نہ ہو، وہ صرف اہل ایمان کے لیے غلط ہو، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ یہی تانا ہے جو قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ تو بالکل گمراہ ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور
جبکہ وہ ان کے نگراں بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں اہل ایمان کے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آج وہ دن ہے جس دن ایمان والے کافر والوں کی ہنسی اڑائیں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ اپنے گاؤں تکیوں پر بیٹھ کر اپنی مسندوں کے اوپر ٹیک لگا کر وہ ان منظروں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کفار جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، جہنم کے عذاب سے دوچار ہو رہے ہیں. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، اور ان گاؤں تکیوں پر وہ یہ مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ کافروں کو جو ان کی حرکتیں تھی اس کی سزا ملی کہ نہیں ملی. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، یعنی وہ اس دن کافروں کے ساتھ جو سزا کا معاملہ ہوگا وہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے. تو آج کی دنیا میں جو چند لمحوں میں جس کے بارے میں قرآن کہا گیا کہ عشیۃ و ضحاہا، ایک صبح شام کا مسئلہ ہے، جس زندگی کی جو حیثیت ہے آخرت میں، وہ دنیا میں بڑا سے بڑا رئیس جب وہاں جائے گا تو اسے ایسا لگے گا کہ ہم دنیا میں ایک صبح یا ایک شام گزار کر آئے ہیں. یہ تو ہنسی کا معاملہ ایک صبح اور ایک شام میں ٹل جائے گا، لیکن جو آخرت کے دن کی ہنسی ہوگی اور اس دن کا جو عذاب ہوگا وہ تو ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا رہنے والا ہوگا. اور جو لوگ مجرم ہیں، جو اللہ کی سزا کے گرفتار ہوں گے، وہ تو کبھی اس سے ٹلنے والا نہیں. تو اس دن کا بدلہ اللہ جو یہاں مومنین کے ساتھ کفار ہنسیں گے، اللہ اس کا بدلہ مومنین کو قیامت میں دے گا کہ وہ ان کے اوپر ہنسیں گے. اسی طرح اگلی صورت ہے سورۃ الانشقاق، یہ اپنی ترتیب میں 84 نمبر پر ہے، اور اس کا بھی پورا مضمون آخرت کی ذہن سازی اور آخرت کا یقین دلانا اور آخرت کے منظر بتانا. اس میں بھی بالکل وہی من عن مضمون ہے جو سورۃ العبس میں ہے، سورۃ النازعات میں ہے، اور لگاتار سمجھے وہی مضمون چل رہا ہے. اور ان صورتوں سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کی یہ وحی جو ہیں یہ ابتدائی دور میں اتری ہوئی ہیں، اور اس میں قوموں کے تذکرے کم ہیں، قوموں کے عذاب کا تذکرہ کم آیا ہے. قوموں کے عذاب کا تذکرہ جن صورتوں میں آئے تو اس میں یہ لگتا ہے، اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب کفار مکہ کی طرف سے اہل ایمان کے اوپر زیادتی اور ظلم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لہذا یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کے حکم کی وہ فرما برداری کرے گی، اور اس کو کرنا ہی ایسے چاہیے. اور زمین جب پھیلا دی جائے گی اور وہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ بھی اس کے اندر ہوگا وہ سب باہر نکال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خود خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کی بات، اپنے رب کی فرما برداری کرے گی. وَحُقَّتْ، اور اس کو کرنا ہی یہی چاہیے. یعنی جو اللہ آسمان کو حکم دے گا آسمان وہ کرے گا، جو زمین کو حکم دیا جائے گا زمین وہ کرے گا. لہذا زمین اپنے اندر کے پورے جو انسانیت کا کردار ہے وہ پورا باہر نمایاں کر کے باہر پیش کر دے گی. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. عجیب و غریب آیت. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، کتنا ہمدردی اور کتنا اس کے اوپر رحمت کے انداز سے اللہ اس کو مخاطب کر رہا ہے، جبکہ انسان یعنی کسی کافر کو یہ اس طرح مخاطب کیا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ اے انسان غور کرو. پہلے کہا گیا ما غرک بربک الکریم، اب یہاں ہے انک کادح الی ربک قدحا، بے شک تم ہر دن اپنے رب کے قریب ہوتے جا رہے ہو. قدح یکدہو کا مطلب کسی چیز کا کھچ کر آگے کی طرف بڑھنا. تو اس کا ترجمہ بعض علماء نے کہا کشا کشا اللہ کے قریب پہنچ رہے ہو، یعنی ہر دن تم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو. اپنی زندگی سے تمہارے جتنے دن کم ہوئے اتنے دن تم اللہ کے قریب ہو رہے ہو. اور اللہ کے قریب ہونے کا مطلب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اور اپنی زندگی کا سوال جواب تم سے کیا جائے گا، اور اللہ تم کو جو اللہ نے جو چیزیں عنایت کی اس کا سوال کرے گا، اس کا مواخذہ کرے گا. فملاقی، پھر اللہ کے سامنے تم حاضر ہوگے اور اللہ کے سامنے تمہاری ملاقات ہوگی اللہ سے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب کتنا آسان ہوگا، وہ اپنے گھر بہت خوش لوٹے گا. اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پہ دیا جائے گا وہ اپنی موت کو پکارے گا، جہنم میں داخل ہوگا، جبکہ وہ دنیا میں بہت خوش تھا. انہ کان فی اہلہ مسرورا. غور کرنے کی بات ہے، اس میں اللہ یہ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے بیوی بچوں میں بہت خوش ہیں یہ کبھی بھی کامیاب، آخرت میں کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ بندہ اپنے گھر بیوی بچوں میں بہت خوش تھا. انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ہمیں پلٹ کے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے. مطلب اپنے بیوی بچوں میں خوش رہنا اور اس کو خوش رکھنے اور اس کی خوشی کو اپنا مقصد بنانے میں انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. قرآن نے الگ الگ انداز سے اس کو ذکر کیا ہے. یہاں جہنمی کے لیے یہ بات خاص طور سے ذکر کی جا رہی ہے، انہ کان فی اہلہ مسرورا. اور وہاں پر اللہ نے فرمایا
کہ جنتی کے لیے کہ وہ یہاں تو خوش نہیں رہا، اس کے خوشی کے دنیا کا ذکر نہیں ہوا، لیکن اللہ نے جنتی کے بارے میں وہاں کا ذکر فرمایا کہ جب اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے بیوی بچوں میں خوش خوش لوٹ کر جائے گا۔ اپنے بیوی بچوں سے مراد قیامت میں جو اس کے ساتھ اس کا اہل ہوگا، اس کی حوریں اور جو اس کے جنت میں جانے کے ساتھ اس کے اہل والے ہیں ان کے ساتھ وہ خوش ہوگا۔ وہاں کی خوشی دائمی ہے اور یہاں کی خوشی انسان کی عارضی ہے، صبح شام کی بات ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ لَن يَحُورَ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، شفق کی قسم، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، یعنی جب رات آتی ہے، اور رات کی قسم جب رات ڈھک جاتی ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جاتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، بے شک تم گزرو گے درجہ بدرجہ، لمحہ بلمحہ، ایک حالت کے بعد دوسری حالت، دوسری حالت کے بعد تیسری حالت سے تم جوڑے جاؤ گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کو کیا ہو گیا، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ دیکھیں اس انداز سے خطاب کیا گیا ہے۔ لہٰذا دنیا کے ہر مسلم غیر مسلم ہر بندے کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ مومن کو تو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی عبادت اور اس کا سارا زندگی کا دستور اور زندگی کی ہدایت کا سامان ہے اس میں، اور کافر کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اسے سمجھ میں آئے کہ اس کے خالق اور مالک نے کس انداز سے اس کو ایمان کی دعوت دی ہے، اور کس انداز سے اور کس ہمدردی سے اور کس رحمت بھرے لہجے میں اس کو گمراہی اور کفر سے نکالنے کا پیغام دیا ہے، اور کس تفصیل سے اس کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ، فطری بات ہے، یہ ہر مسلمان کی فردن ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر کافر کو جا کے قرآن سنائے، بلکہ جس طرح مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کفار تک قرآن کی تعلیم اور پیغام پہنچائیں، اتنا ہی حکم کافر کے لیے بھی ہے کہ وہ قرآن کو جانے کہ اس دنیا میں جو کتاب اتری ہے وہ کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اور اس میں انسانیت کے لیے کیا رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ دو طرفہ ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ اگر کافر کے اوپر ذمہ داری نہ ہو تو وہ تو بچ گیا، اس کے لیے تو کوئی مواخذے کی بات نہیں، وہ تو بڑی آسانی سے آخرت میں چھوٹ جائے گا کہ اے اللہ مجھے تو تیرے مسلمان بندوں نے بتایا ہی نہیں کہ تو نے میرے لیے کتاب اتاری تھی۔ بے شک یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ضرور ہے اور وہ کوششیں جاری ہیں، اور اس کے لیے مختلف ہر دور میں ہر وسیلے کو استعمال کیا گیا۔ لہذا تصنیفیں کتابیں لکھی گئی، غیر مسلموں کے لیے لکھی گئی، ہر زبان میں لکھی گئی، دنیا کے ہر ملک کے ہر زبان میں اسلام کے تعارف کی کتابیں لکھی گئی، قرآن کے ترجمے کیے گئے، اور آج کے جو وسائل یعنی آج کل کا جو میڈیا ہے اس میڈیا کے ذریعے بھی ہر طرح کا مواد امت غیر مسلموں تک اور امت دعوت تک پہنچایا گیا ہے، اور اس کا مواد موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کہیں بند ہے یا کہیں پوشیدہ ہے، ہر شکل میں۔ آخر یہ جو آپ میڈیا میں بات کر رہے ہیں، جن کو یہ شوق ہے کہ وہ خبریں معلوم کریں، ان کو یہ شوق کیوں نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ جاننے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس خبر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ان خبروں میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ ایک وہ جنگل کی تفصیلات جہاں آج جنگل مٹتے جا رہے ہیں، ان جانوروں کو جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جانور کھاتا کیا ہے، سمندر کی مخلوقات کیا کر رہی ہیں، یہ جاننے کا شوق ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ جاننے کا شوق ہمارے اندر کیوں موجود نہیں کہ یہ جو سمندر جو ہماری ہدایت کا سمندر ہے، اس سمندر کے اندر ہماری ہدایت کے کیا کیا گوہر اور کیا کیا موتی اور کیا کیا ہیرے اس میں چھپے ہوئے ہیں، یہ جاننے کا شوق کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ قیامت کے دن بالکل پوچھے گا کہ یہ اللہ کا دین ہر جگہ پہنچ چکا ہے اور ہر شکل میں موجود ہے۔ لہٰذا قرآن کی ان تمام انداز اور اسلوب کو غیر مسلموں کو بھی جاننا چاہیے۔ فما لهم لا يؤمنون، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، کہ یہ اصل میں جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نامہ اعمال میں ہے۔ لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری بشارت دے دیجئے اور آگاہ کر دیجئے دردناک عذاب کے بارے میں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے۔ سورہ بروج کا مضمون بھی آخرت ہی کے عنوان پر ہے، اور اہل ایمان کے حوصلے کی بات ہے۔ اہل ایمان کو اس میں حوصلہ دیا جا رہا ہے، اور ان آیتوں سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان آیتوں میں اس صورت میں وہ معاملہ شروع ہو گیا تھا
مسلمانوں کو تکلیف دینے کا. لہٰذا اس میں جو واقعہ ذکر ہے وہ مسلمانوں کے تکلیف دینے کا واقعہ ہے. لہٰذا اس سے اندازہ لگتا ہے کہ مکے کے اس دور میں یہ صورت اتری ہے جس دور میں مسلمانوں کے ساتھ تعذیب اور تکلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. لہٰذا اللہ اس میں قسم کھا رہے ہیں کہ ان قلعوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا گیا تم سے، اور جو دیکھنے والا ہے اس کی قسم، اور جو چیز دیکھی جائے گی اس کی قسم، یعنی انسان اور قیامت کا دن جو نظر آئے گا اس کو. قتل اصحاب الاخدود، ان گڑھے والوں کو ہلاک کر دیا گیا. النار ذات الوقود، جن گڑھوں میں بہت بڑے ایندھن کے ذریعے آگ بھڑکائی گئی تھی. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ان کے اوپر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. وہم اذ ہم علیہا قعود، جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو مومنوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس کا تماشا دیکھ رہے تھے. اور ان لوگوں کو جن کو آگ میں ڈالا گیا ان کا جرم کیا تھا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ان کے لیے کوئی ان کی گرفت کی بات نہیں تھی یا ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اللہ عزیز حمید کے اوپر ایمان رکھتے تھے. الذي له ملك السماوات والارض، جس کے لیے جس کا زمین و آسمان جس کے لیے ہے. واللہ علی کل شیء شہید. یہ نبوت سے پہلے بعض روایتوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی روایت ہے کہ ایک نوجوان بچہ، ایک جادوگر کی عمر تمام ہو رہی تھی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے دنیا کا آخری وقت ہے، کوئی نوجوان طالب علم، کوئی نوجوان شاگرد میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنا فن اسے سکھا دوں. تو اس نے بادشاہ نے ایک ذہین اور ایک باصلاحیت نوجوان کو اس کے لیے اس کا شاگرد بنایا. جب وہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلتا جادوگر کے پاس جاتا تو بیچ راستے میں ایک عبادت گزار ایک بزرگ کی خانقاہ بھی پڑتی تھی اور اس کی عبادت کی جگہ پڑتی تھی. یہ بیچ میں ایک دن وہاں رک گیا. وہاں جب دیکھا تو اس کو بڑا اچھا لگا. وہاں وہ جب بہت اچھا لگا تو وہاں ٹھہرنے لگا. وہ بجائے جادو سیکھنے کے وہ اس کا شاگرد بن گیا، اس عبادت گزار کا، اور خود بھی بہت اس عبادت میں اس نے بہت مقام حاصل کیا اور بہت ترقی ہوئی. بہت متقی بن گیا، اور اتنا متقی بن گیا کہ صاحب کرامات ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے بہت سارے مسائل حل ہوتے تھے. جب یہ پتہ چلا بادشاہ کو تو بادشاہ نے کہا یہ کون عبادت گزار بیچ میں آ گیا؟ ظاہر سی بات ہے بادشاہ اس کے دین کے خلاف تھا، نصرانی دین کے خلاف تھا. لہٰذا اس بندے نے سب سے پہلے اس استاد کو مروا دیا. اب شاگرد کو بھی مارنے کی جب بات آئی تو شاگرد کو اس نے مختلف طریقوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کی. سب میں وہ ناکام ہوا. آخر میں اس نے کہا کہ مجھے ہلاک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے بسم ربک الغلام کہہ کر، بسم رب الغلام کہہ کر مجھے تیر چلاؤ تو وہ تیر مجھ پر چل سکتا ہے. اس نے یہ ترتیب اختیار کی اور وہ بندہ اس تیر کی زد میں آیا اور وہ غلام مر گیا. اس غلام کو دیکھنے کے وقت جب سارے لوگ موجود تھے، اس غلام کے اس واقعے کے بعد سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا کہ میں ان کو اس دین کے قبول کرنے کی سزا میں نے اس غلام کو سزا دی تاکہ دوسرے لوگ اس دین کو قبول نہ کریں، اور بجائے یہ کہ لوگ اس دین سے دور ہوتے سب لوگ مسلمان ہو گئے. لہذا اس نے تمام مسلمانوں کے لیے گڑھے کھدوائے اور اس گڑھے میں آگ بھڑکوا دی اور تمام لوگوں کو کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ. لہذا اور جو ان کے دشمن تھے ان مسلمانوں کے، وہ دور دور سے بیٹھ کر اور کچھ اونچی اونچی جگہوں پر بیٹھ کر اس تماشے کو دیکھ رہے تھے. اس منظر کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایمان لانے کے نتیجے میں ایسے واقعات تاریخ میں بہت بار ہو چکے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کوئی قوم اگر ایمان کے بچانے کے لیے پوری ہلاک ہو گئی تو بھی وہ کامیاب ہے. قرآن نے کہا کہ بچ جانا کامیابی نہیں ہے بلکہ ایمان کو بچا لینا اور اپنے آپ کو ایمان کے بچانے کی خاطر خود قربان ہو جانا یہ کامیابی ہے. جیسا کہ آج ہمارے ہاں سیفٹی سیکورٹی کا اتنا ہوا بنایا ہے کہ ہر بندے کو اپنی جان اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ وہ اپنی جان کے قربان ہونے کے نام پر کوئی جذبہ اور کوئی پہلو اس کے سامنے ایسا ظاہر نہیں ہوتا ہے. لہذا جان بچانے سے زیادہ ایمان بچانا اصل ہے. تو قرآن نے کہا کہ ان الذین فتروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو آزمایا اور ان کو مبتلا کیا مختلف پریشانیوں اور تکلیفوں میں، اور انہوں نے اپنی اس حرکت سے اگر توبہ نہیں کیا تو قیامت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کے لیے جنت میں نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، اصل کرنے کا کام یہ ہے، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنا ایمان بچا لے گئے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور وہی ہے جس نے شروع میں پیدا کیا اور جو دوبارہ سب کو زندہ کرے گا. وہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے، بہت محبت کرنے والا بھی ہے.
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تم کو ایمان کی دعوت کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور وہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ تم سے شرک کی غلطی اگر ہو گئی ہے تو تم اپنے شرک سے توبہ کرو، ایمان لے آؤ، وہ تم کو معاف بھی کرے گا اور وہ محبت کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، بڑے عزت والے عرش کا مالک ہے وہ۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر تم کو وہ چھوڑ رہا ہے تو وہ اپنی رحمت کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہے، ورنہ جب چاہے وہ تم کو پکڑ کے تم کو سزا دے دے۔ کیا ان کے پاس لشکروں والوں کی خبر نہیں ہے فرعون اور سمود کی؟ بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کو سب معلوم ہے، لیکن ان کو جھٹلانا ہے، بس کسی بہانے سے اس بات کا انکار کرنا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بل ہوا قرآن مجید، یہ جس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں یہ بہت عزت والی پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، فی لوح محفوظ، اور اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ لہذا جو اٹل ہے، جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ ہوگا، اس کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورۃ الطارق ہے اور اس کا بھی مضمون بالکل وہی ہے، انسان کو انسان کی حیثیت بتانا اور آخرت کی یاد دہانی۔ والسماء والطارق، یہ سورت اپنی ترتیب میں 86 نمبر پر ہے اور اس کے اندر 17 آیتیں ہیں، یہ بھی مکی سورت ہے۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو ظاہر ہونے والے ستارے کی قسم، اور جانتے ہو وہ ستارہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، تیز چمکتا ہوا روشن ستارہ۔ ہر بندہ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، بالکل ابتدائی زمانے کی آیت ان صورت ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کے اوپر نگراں ہے اور ایک نظر رکھنے والی ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، ہر انسان کی حفاظت کرنے والی اور اس پر نظر رکھنے والی اور اس کو قابو میں رکھنے والی ایک ذات ہے اللہ کی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ وہ پیدا کس سے ہوا؟ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا جو سینے اور جو صلب کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، جہاں سے اللہ نے یہ پیدائش کا سلسلہ قائم کیا، اللہ اس کو لوٹانے پر، اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جو اس طرح ایک حقیر پانی سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ انسان کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن کے سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، کوئی طاقت اور کوئی مددگار اس کے سامنے نہیں ہوگی۔ والسماء ذات الرجع، اس آسمان کی قسم جو بارش برساتا ہے، بارش برسانے والے آسمان کی قسم۔ والارض ذات الصدع، اور پودوں کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ جانے والی زمین کی قسم، یعنی زمین کے اندر ایک دانہ جب ڈالے تو ہم اس دانے کے ساتھ کچھ کرنے پر قادر نہیں ہیں، اور اس زمین کے اندر وہ دانہ جانے کے بعد اس سے کوپل کا نکلنا اور اس کا زمین سے پھٹ کر باہر آنا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ انہ لقول فصل، یاد رکھو یہ ایک فیصلہ کن اور ایک دم صاف ستھری بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور ایک دم سنجیدہ کلام ہے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ ان تمام دلائل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ سارا نظام، آسمان سے بارش کا نظام، زمین سے پیداوار کا نظام، یہ سب اللہ کا ایک بندہ ٹکا نظام ہے، یہ کوئی مذاق میں نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک پورے نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ کتاب بھی یوں ہی نہیں اتری ہے، بلکہ ایک پورے مقصد کے تحت اتری ہے۔ یہ کوئی بے ارادہ اور بے مقصد کوئی کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے مقصد کے تحت، ایک بہت بڑے نظام کے تحت اور ایک بہت بڑے انسانیت کی کامیابی کی خاطر یہ کام کیا گیا ہے اور کتاب اتاری گئی ہے۔ انہم یکیدون کیدا، وہ بھی الگ الگ سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہمارے ہاں بھی اس کی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ فمہل الکافرین، کافروں کو مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑے دنوں کے بعد ان کی سب بات صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے، یہ اپنی ترتیب میں 87 نمبر پر ہے اور اس سورت میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتدائی زمانے کی کچھ رہنمائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں کہ آپ اپنے بڑے رب کی تسبیح بیان کریں، جس نے انسان کو پیدا کیا اور جس نے پیدا کرنے کے بعد ہر ایک بندے کو اس کی راہ پر لگا دیا، اور جس نے چرواہے بنائے اور جس نے چراگاہیں بنائی، اور اس میں سے اللہ نے ایسا چارہ پیدا کیا جو چارہ چرنے کے لائق ہوتا ہے تو شروع میں ایک دم ہرا ہوتا ہے، جب اس کی ہریالی کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کالا ہو جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے اس طرح کہ آپ نہیں بھولیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے کے وقت کچھ کبھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کو میں یاد کیسے کروں، تو اللہ نے تسلی دی کہ اس کو یاد کرنے کی آپ الجھن میں مبتلا نہ ہو، یہ ہمارا کام ہے، ہم آپ کو ایسا آپ کے دل میں بٹھا دیں گے کہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔
الا ماشاء اللہ، مگر جو باتیں آپ کے ذہن میں سے محفوظ رکھنا ضروری نہیں ہے تو وہ آپ کے ذہن میں محفوظ نہیں رہیں گی. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے، اور اللہ آپ کے لیے آسانی فراہم کر دے گا. پھر اس میں جنت اور جہنم کی پوری بات، جو بد کردار جہنم میں جائیں گے اور نیک بندہ جہنم سے بچا لیا جائے گا. کامیاب ہے وہ بندہ جس نے پاکی کی زندگی گزاری، اللہ کا نام لیا، نماز پڑھی. بلکہ تمہارے اصل میں تم کن چیزوں سے کیوں بھاگتے ہو، یعنی اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کیوں دور ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، وجہ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو بہت اہمیت دیتے ہو. تمہارا ٹارگٹ، تمہاری زندگی کا اصل مقصد اور تمہارے جینے کا کی جو اصل نیت ہے وہ صرف اس دنیا کے لیے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور ہم انسان اس غلطی میں ہیں. قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اصل تو بات یہ ہے کہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی بات ہے. اگر کسی کو کچھ نعمت یہاں ملی تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر کسی کو نعمت نہیں ملی اور کچھ چیزیں اس کو حاصل نہیں ہو سکی دنیا کی سہولیات کی، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، مایوس نہ ہو. یہ تو چند لمحوں اور چند صبح شام کی بات ہے، ختم ہو جائے گی. اصل جو آخرت کی بات ہے تو اپنے دنیاوی سہولت کی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آخرت کے مقصد میں ناکام نہ رہے، بلکہ وہاں کی فکر میں لگا رہے. اب ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، ہمارے پاس ملازمت نہیں ہے. اب اس کے حصول اور اس کے پانے میں ہم اپنی آخرت کو نہ بھولیں کہ ہم اللہ کو بھلا کے اس کو حاصل کرنے میں لگے رہیں، اور ہم نے نمازیں ضائع کر دی، ہم نے اللہ کے حکام بھلا دیے، ہم نے حرام حلال نہیں دیکھا، اور آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہمارے اندر موجود نہ رہا. لہذا اس شکل میں ہماری آخرت ناکام ہو جائے گی. اس کے بعد پھر یہی باتیں اللہ کی پچھلے پرانے صحیفوں میں بھی ہیں، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے صحیفے میں بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. پھر یہ دوسری صورت ہے سورۃ الغاشیہ، اپنے ترتیب میں 88 نمبر پر ہے، اور اس صورت میں بھی قیامت ہی کا ذکر اور قیامت کو یاد کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کے احوال کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا. یعنی اس میں دو باتیں، ایک تو قیامت اور آخرت کا تذکرہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے اپنے ارد گرد سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے. لہٰذا ہمیشہ انسان کو اپنے ارد گرد کے احوال سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ ڈھک لینے والے کی بات آئی، یعنی یہ بھی قیامت کا نام ہے کہ اس دن کچھ چہرے بہت ڈرے ہوئے ہوں گے اور تھکے ہوئے ہوں گے. تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم میں جل رہے ہوں گے، اور ان کو گرم پانی سے پانی دیا جائے گا اور ایسا کھانا دیا جائے گا کہ جس سے نہ تو بدن کو کوئی فائدہ ہو اور نہ بھوک مٹے. وجوہ یومئذ ناعمہ، اور اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، اپنے کیے ہوئے پر خوب خوش ہوں گے. بڑی بڑی اونچی اونچی جنتوں میں اللہ کی نعمتوں کا سے لذت اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہاں کوئی بےہودہ بات ان کو سنائی نہیں دے گی. اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں بڑے بڑے اونچے اونچے گاؤں تکیے ہوں گے، وہ اکواب موضوع اور ساغر سجے ہوئے ہوں گے، اور نمارق مصفوفہ، اور مسندیں سب بستہ لگی ہوئی ہوں گی، اور فرش بچھے ہوئے ہوں گے بہت سلیقے اور قرینے سے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اپنے ارد گرد تم جن اونٹوں کے ساتھ تمہارا صبح شام کا واسطہ ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا؟ آخر ہر جانور الگ شکل میں الگ صفات کے ساتھ پیدا کیا گیا. تم اپنے اونٹ کو دیکھو کہ اس کے اندر کیا وہ خصوصیات موجود ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں. بہت سارے جانور دنیا میں موجود ہیں لیکن تم اس کو اپنے مکے میں اس کو پال نہیں سکتے. اور اس جانور کے اندر کیا خوبیاں ہیں کہ پانی کی قلت اور اس صحرا کی گرمی اور دھوپ کی شدت یہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے. اور اللہ نے اس کو کیا حجم دیا اور کیا حلیہ دیا، اس پر تم غور نہیں کرتے. یہ کیسے پیدا ہوا اس طرح؟ وَلِلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اتنے اونچے آسمان کیسے بنائے گئے، اور یہ ان پہاڑوں کو زمین میں کیسے نصب کیا گیا، اور یہ زمین کیسے اللہ نے بچھائی. ان سب باتوں پر غور نہیں کرتے. فذکر، اے نبی آپ ان کو بس یاد دلاتے رہیے، آپ کا کام ہے ان کو بتاتے رہنا. آپ ان کے اوپر نگراں اور آپ ان کے اوپر جبرن مسلط نہیں کیے گئے ہیں، سوائے یہ کہ جو بندہ پلٹ جائے اور کفر کرے تو اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، سب کو پلٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور ہم سب کا حساب کتاب لیں گے. یعنی یہ بات بار بار انسان کو بتائی جا رہی ہے، جیسا وہاں کہا گیا إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا، تم کھچے ہوئے اللہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہو. اسی طرح یہاں إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، سب پلٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ہم سب کا حساب لیں گے. خالی آنے کے بعد بات ختم نہیں ہو جائے گی. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اس کے بعد
بھی صورت ہے سورۃ الفجر، اور اس صورت کی یہ صورت بھی مکی ہے، اور اس میں بھی اس صورت کا زمانہ وہ محسوس ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کا دور شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس میں فرعون کے عذاب اور ارم قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ لہذا اس صورت میں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی، 10 راتوں کی، اور جوڑ اور طاق کے نظام کی، اور رات کی جب وہ گزرتی ہے، کہ کیا اس میں بھی کسی عقل والے کے لیے قسم کی بات ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ بڑی باتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کو کیسے برباد کیا اور کیسے ہلاک کیا؟ ان کے جیسے ڈیل ڈول والے اور ان کے جیسی توانائی والی قوم پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جس نے وادیوں میں چٹانوں کو تراش لیا، اور میخوں والا فرعون جس نے، ان سب قوموں نے ملک کے اندر بڑی سرکشی مچائی اور انہوں نے بڑا فساد پھیلا دیا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ تو اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا، اور بے شک تمہارا رب بالکل گھات میں ہے۔ اب انسان کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان دھوکے میں کہاں سے آتا ہے، آخرت اور اللہ کے معاملے میں اس کو دھوکہ کہاں سے ہوتا ہے؟ بہرحال انسان کہ جب اس کا رب اس کی آزمائش خوشحالی کے ذریعے کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ عزت کا معاملہ کیا، اور جب اللہ اس کی آزمائش تنگ دستی کے ذریعے کرتا ہے اور فقر و فاقے کے ذریعے کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ جبکہ وہاں بھی آزمائش کا معاملہ ہے، یہاں بھی آزمائش کا معاملہ ہے، تو جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہ اس کو دوسرے لہجے میں ادا کرتا ہے، اور حالات خراب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش کے تو اس کو توہین اور ذلت میں کا نام دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ بات نہیں ہے، اصل میں تم کو مال سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، اور یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں ہے تم کو، اور نہ لوگوں کو کہتے ہو، اور وراثت کو تم لپیٹ سپیٹ کے کھا جاتے ہو، اور مال کو حد سے زیادہ تم محبت کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کوٹ کوٹ کے پوری دنیا کو ریزہ ریزہ کر دے گا، زمین کو، اور جب قیامت کے دن جب اللہ آئے گا اور تمہارا وجاء ربک، اور تمہارا رب آئے گا اور تمام فرشتے سب بستہ ہوں گے، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اور اس دن انسان کو خیال آئے گا کہ ہاں ہمیں تو آج یہ کرنا، ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے لیکن اس دن یاد آنے سے کیا فائدہ؟ وہ اس دن افسوس کرے گا کاش کہ میں نے اپنے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ تو اللہ اس دن جس کو عذاب دے گا اس جیسا کوئی عذاب نہیں، اور جس کو اللہ باندھ دے گا اس جیسی بندش کوئی نہیں۔ اے مطمئن نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کے حکم پر مطمئن ہے، اللہ کی عبادت پر راضی ہے، اور جو اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے پیش ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جاؤ تم اپنے رب کی طرف خوش ہو کر اور راضی ہو کر، فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد بھی صورت بلد ہے، اور یہ بھی بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اللہ اس میں مکے کی قسم کھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں کے قیام کی بھی قسم کھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باپ اور بیٹے کی بھی قسم کھا رہے ہیں، یعنی باپ کی قسم اللہ کھا رہا ہے، اور باپ کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم، مطلب یہ باپ اور بیٹے کے ذریعے جو توالد و تناسل کا نظام ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ کسی انسان کے بس کا نہیں ہے، لہذا اس نظام کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے؟ اور وہ کہتا ہے میں نے بہت مال خرچ کر دیا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھتا نہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو اچھا برا ہم نے سب بتا دیا ہے۔ یہی بات سورہ انسان میں، سورہ دہر میں بتائی گئی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اسی طرح یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا یہ ایک دم ابتدائی زمانہ ہے، لہذا اس سے یہی صورت اگلی صورت میں بھی یہی مضمون ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اس کو کس لیے دیے؟ وہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو 2 کھلے نشانی، کھلی حقیقتیں اس کے سامنے کھول دی، اس کی رہنمائی کر دی۔ وَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن انسان گھاٹیوں سے نہیں گزرا، اور تم جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ یعنی انسان کو ایمان لانے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے کچھ مشاکل اور کچھ اپنے نفس کو دبا کر وہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ کیا اعمال ہیں جس سے تم گھاٹی سے گزرو گے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فقر و فاقے کے دن میں کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، یا کسی زمین میں بیٹھے ہوئے مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر وہ لوگ گھاٹی سے گزرے ہوئے ہیں جو ایمان لائے
اور جنہوں نے صبر کی اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کی نصیحت کی، یہ لوگ ہیں گھاٹی سے گزرنے ہوئے. یعنی یہ سب کام کرنا ہے جو انسان کے کرنے کے کام ہیں، اور یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بائیں طرف ہوں گے اور آگ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی. اس میں بھی قیامت کا تصور تھا، اور انسان کو انسان کی حقیقت، اور انسان کو بہت ہمدردانہ لہجے میں بتایا گیا کہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں اور دونوں باتیں صاف نظر آ رہی ہیں، اور باپ بیٹے جس طرح ایک نہیں ہو سکتے اسی طرح حق اور باطل بھی ایک نہیں ہو سکتا، اور اچھائی اور برائی بھی ایک نہیں جیسی نہیں ہو سکتی. یہی پیغام سورۃ الشمس میں بھی ہے، قیامت کی یاد دہانی، اور انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں راستے آپ کو بتا دیے گئے ہیں. لہذا یہاں پر بھی اللہ نے سورج کی قسم کھائی، اس کی روشنی کی، اور چاند کی، اور دن کی، اور رات کی، اور آسمان اور زمین کی، اور نفس کی بھی قسم کھائی جو اللہ نے نفس کو میں اندر بنایا ہوا، نفس وما سواہا، اور اس نفس کی قسم اور جو نفس کے اندر اللہ نے ودیعت کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی یہ دو پہلو اللہ نے، دو صلاحیت اللہ نے اس انسان کے اندر رکھی کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، اس کی رہنمائی کر دی ہے کہ غلط کیا ہے اور اچھا کیا ہے، فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ ہر انسان کے اندر یہ نظام اللہ نے دونوں رکھ دیے ہیں، اچھائی کے بھی برائی کے بھی. لہذا اب اس کو یہ بتا بھی دیا گیا، رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپشنل دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہے سلیکٹ کرے، نہیں، اللہ نے یہ رہنمائی دی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. لہذا دنیا میں ہر قوم اگر وہ باطل مذہب پہ بھی چلتی ہے تو وہ اس کو اچھا سمجھ کے چلتی ہے کہ یہ اچھا ہے، لیکن وہ وہاں پہ غلطی کرتا ہے جہاں پر وہ یہ فیصلہ کرنے میں غلطی کھا جاتا ہے کہ اس نے اس بات کو اچھا کہہ دیا جو اچھا نہیں تھا، لیکن وہ کرتا ہے اچھا ہی سمجھ کے. تو انسان کی طبیعت میں اچھا کرنے کا اور برائی سے بچنے کا مادہ رکھا گیا ہے. اب اچھا ہے کیا، یہ اس کو اگر خود اس میں وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، اور زیادہ امکان ہے کہ وہ دھوکہ کھائے گا. اسی لیے اللہ انبیاء بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس دھوکے سے بچ جائے کہ اچھا کس کو بولنا ہے اور غلط کس کو بولنا ہے. مزاج میں تو یہ طبیعت میں رکھ دیا گیا ہے کہ اس کو اچھی چیزیں پسند ہیں اور غلط چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے. اب اچھا ہے کیا، یہ نبی بتائے گا. اسی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے، ہم نے تمہارے لیے نبی بھیجا جو تم کو راہ راست پر لاتا ہے اور تم کو یہ واضح کر کے بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ غلط ہے. لہذا وقد خاب قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو ٹھیک کر کے رکھا وہ کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنی اس صفت کو دبایا اور اس کو خلط ملط کر دیا تو وہ ناکام ہو گیا. کذبت ثمود بتقواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے قوم سمود برباد ہو گئی. جب ان کا سب سے بدبخت شخص بھر اٹھا اور تو ان کے یہاں جو اللہ کے رسول تھے انہوں نے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پینے کے دن کو تم خلل مت پہنچاؤ. فکذبوہ، انہوں نے نبی کی اس بات کو نہیں مانا اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا. فدمدم علیہم، تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر ٹوٹ پڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے، اور ان کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا. ولا یخاف عقباہا، کسی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد اس کے انجام سے جیسے دوسری قومیں ڈرتی ہیں، اللہ کے ہاں اللہ کو کسی قوم کی طاقت اور اس کے انتقامی یا اور اس کے بدلے کے معاملے سے اللہ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں کہ ساری طاقت اللہ کی ہے. لہذا ہر قوم تکذیب اور دین کو جھٹلانے کے سلسلے میں اپنے بچاؤ کی فکر کرے اور اللہ کے حکم کو مانے. اسی کا بالکل یہی مضمون اس میں آخرت کے تعلق کے یہاں بھی ہے. اس میں ایک بات میں ہلکا سا اشارہ کر دوں کہ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، یہ ایک عجیب جملہ ہے سورۃ الشمس میں کہ اور قسم دن کی جو سورج کو روشن کرتا ہے. اندازہ یعنی اس میں سائنس کے مطابق آج جو دن اور رات کے نظام کو سمجھنے کے لیے اگر انسان اس کے اوپر لگ جائے تو بہت ساری سائنسی تحقیقات اور سائنسی باریکیاں اس میں کھل کر باہر آئیں گی، جو اللہ نے یہ تعبیریں استعمال کی ہیں فلکی نظام کو سمجھنے کے لیے. البتہ اس میں اتنی باریکی پیدا کرے کہ آدمی چاند پر جانے کا خواب دیکھنا شروع کرے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے. اللہ نے جو فائدے کی بات بتائی وہ یہ
کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ سائنسی باریکی بنا کے معلوم کر کے بہت بڑی لیب بنا لیں اور بہت بڑے ریسرچ سینٹر بنا لیں اور بہت بڑے باریکیاں معلوم کر لیں اور ان کا سائز معلوم کر لیں، ان کی سپیڈ معلوم کر لیں اور ان کا یہ معلوم کر لیں وہ معلوم کر لیں۔ اس معلوم کرنے کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی آپ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے اور اس کو بنایا کس لیے گیا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ علوم آپ کے پاس ہیں تو یہ آپ کے ایمان کو مزید ترقی دیں گے اور مزید ایمان میں مضبوطی لائیں گے۔ لیکن آپ یہ جاننے کے بعد ایمان نہیں لائے، کوئی فائدہ نہیں، اور ایمان لانے کے بعد جاننے کے بعد ایمان مضبوط نہیں ہوا تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے، ایمان کو ترقی دینے کے لیے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے دلائل ہیں۔ اگر یہ فائدہ حاصل نہیں ہوا تو سارا علم کسی کام کا نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرمانے کے سورۃ اللیل ہے، اس کا بھی مضمون منون وہی ہے جو سورۃ الشمس کا ہے۔ واللیل اذا یغشا، اس رات کی قسم اللہ حقائق بیان فرما رہے ہیں کہ رات اور دن اور نر اور مادہ کس کی قسم کھائی آپ نے؟ اللہ نے فرمایا کہ سب کے عمل الگ الگ ہیں۔ فاما من آتا واتقى، لہٰذا جس طرح رات دن برابر نہیں ہے اسی طرح اچھا برا برابر نہیں ہے اور اسی طرح ان کا انجام بھی برابر نہیں ہوگا۔ تو فرمانے کہ جس نے دیا اللہ، جو اللہ کے نام پر دے اور اللہ سے ڈرے اور اچھائی کی تصدیق کرے، جو اچھی باتیں ہیں اس کی تصدیق کرے، تو ہم اس کو نرمی کے راستے پر، آسانی کے راستے پر چلا دیں گے۔ وہ اما من بخل واستغنى، جو بخالت کرے اور خود کو مستغنی بن کے بے نیاز کر لے اپنے آپ کو اور اچھی باتوں کو جھٹلائے، تو ہم اس کو سختی کے راستے پر چلا دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ان علینا للہدى، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، یعنی راہ حق کیا ہے وہ بتانا تو ہمارا کام ہے، وہ متعین کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہ آپ متعین نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے یہ اللہ بتائیں گے۔ لہٰذا ہمیں راہ حق کہاں سے معلوم کرنا ہے؟ نبی سے، اور نبی کہاں سے بتاتے ہیں؟ نبی کو اللہ بتاتے ہیں۔ ان علینا للہدى وان لنا للآخرۃ والأولى، اور آخرت کی زندگی اور پہلی زندگی سب ہمارے لیے۔ فانذرتکم، لہٰذا تم کو بھڑکی ہوئی آگ سے ہم نے ڈرایا، اور اس میں بدبخت ہی جلے گا جس نے جھٹلایا اور وہ رخ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، اور جو تقوی والا ہے وہ اس سے بچ جائے گا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، صرف اس لیے کہ پاکیزگی حاصل کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اس کے پاس کوئی ایسی کسی کا احسان نہیں ہے جس کے بدلے میں وہ خرچ کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ الا ابتغاء وجہ رب العلیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، کسی کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے جس کے بدلے میں وہ خرچ کر رہا ہے۔ الا ابتغاء وجہ رب العلیٰ، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ ولسوف یرضیٰ، اور جو اس نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ اللہ کا وہ انعام اس کو حاصل ہوگا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ سورت بھی مکی ہے اور ابتدائی زمانے کے، بالکل ابتدائی زمانے کے، سورۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ ہے دن کے اجالے کو کہتے ہیں ضحیٰ، جس سے ہم صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ بعض لوگ عید الاضحیٰ کو عید الضحیٰ کہہ دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو، اور الضحیٰ کہتے ہیں دن کے اجالے کو۔ جب سورج طلوع ہونے کے بعد جب اس میں سفیدی آنا شروع ہوتی ہے اور وہ چمکنا شروع ہوتا ہے، اس مرحلے کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، اس میں امید، دن کھلتا ہے، دن جب بڑھتا ہے تو پھر امیدیں بڑھتی ہیں اور بات صاف ہوتی جاتی ہے، تو اللہ نے وہ قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور امید کیا ہے۔ ابتدائی زمانے میں وقفے سے کبھی کبھی کچھ لمحے، کچھ مدت کے لیے وحی رک جاتی تھی، وحی اللہ کی طرف سے موقوف ہوتی تھی، لہذا علماء نے اس کی مختلف مصلحت لکھی ہے۔ تو چونکہ ہر ایک 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد نئی آیتیں اترتی تھی، کفار کو سنائی جاتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے نیا مضمون، نیا لہجہ، نیا انداز اور نئی تفصیل ان کے سامنے آتی تھی تاکہ وہ دین کے اوپر غور کریں، سنیں، سمجھیں۔ تو کچھ وقفہ ہو جاتا تھا تو کچھ لوگ اس بیچ میں مذاق اڑاتے تھے، خاص طور سے اس میں ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر ہے کہ کچھ دن تک جب آپ نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ لگتا ہے تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا، اور ابو لہب کی بیوی نے تو کہا کہ تمہارے شیطان نے لگتا ہے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے وقفے کا احساس ہو رہا تھا۔ تو اس جب احساس کے بعد جب اللہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کی خوشی بھی بہت ہوتی ہے، اور اس صورت میں تو خیر آپ کے لیے بہت کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم،
اور اس رات کی قسم جب وہ ڈھک جاتی ہے، واللیل اذا جزا جب چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز چھوڑا بھی نہیں ہے، وما قلی اور ناراض بھی نہیں ہوا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، دن کے اجالے کی قسم کھائی گئی کہ امید رکھیں، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم کھائی گئی جب وہ چھا جاتی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے گیا تاکہ آپ کو سکون حاصل ہو، اور یہ اطمینان دلایا گیا کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخر اور بعد کے مراحل آپ کے لیے پہلے والے مراحل سے کہیں بہتر ہوں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں، آپ کیوں دل چھوٹا کر رہے ہیں، کیا آپ یتیم نہیں تھے، اللہ نے آپ کو یتیم پایا، اور یتیم حالت آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا کہ آپ کی والدہ نے آپ کی کفالت فرمائی، پھر والدہ کے بعد دادا، دادا کے بعد چچا، ووجدک ضالا فہدی، اور آپ ایمان و ہدایت کی تفصیلات نہیں جانتے تھے، اللہ نے وہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں، ووجدک عائلا فاغنی، آپ تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو بے نیاز کیا، فاما الیتیم فلا تقہر، جس طرح اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو آپ بھی جب کوئی یتیم آئے تو اس کے ساتھ آپ سخت لہجہ استعمال نہ کریں، واما السائل فلا تنہر، اور جب کوئی سوال کرنے والا ہے تو آپ اس کو نہ جھڑکیں، یعنی کوئی ضرورت مند حاجت مند اگر آپ کے پاس آئے تو آپ بھی اس کی ضرورت پوری کرنے کی فکر کریں، یعنی تسلی کے ساتھ ساتھ پوری رہتی دنیا تک کے لیے نصائح بھی موجود ہیں اس میں، اور اگر کوئی پوچھنے والا ہے خواہ وہ دنیاوی حاجت لے کر آئے یا دنیا اور دین کے تعلق سے کوئی مسئلہ اور کوئی نصیحت حاصل کرنے آئے تو آپ ان کے ساتھ سخت لہجہ اختیار نہ کریں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے آپ کے اوپر جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کریں اور اس کا ذکر کریں۔ اگلی صورت بھی بالکل اسی طرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور حوصلہ افزائی کی صورت ہے، اور چونکہ ابتدائی زمانے میں ذہن و دل کو بھی مضبوط رکھنے کے لیے اس طرح کی آیتیں اترتی تھی، قرآن نے مختلف جگہوں پر یہ کہا ہے، چونکہ وحی کا زمانہ نیا نیا تھا، بہت سارے تجربات آپ کے ساتھ نئے تھے، لہٰذا آپ کو بہت سارے احساسات آپ کے اندر پیدا ہوتے تھے، تو اس احساس کو دور کیا جاتا تھا اور آپ کے حوصلے کو بلند کیا جاتا تھا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں دیکھا، یہ آیت کا نمبر 94 نمبر ہے یہ قرآن کی ترتیب میں، کہ ہم نے آپ کا شرح صدر فرمایا، یعنی آپ شروع میں آپ جو گھبراتے تھے، اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پورا اطمینان ہو گیا ہے، اب آپ وحی جب آتی ہے تو آپ پورے اطمینان کے ساتھ آپ اس وحی کو پھیلاتے ہیں اور اس وحی کو محفوظ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ کو شرح صدر کیا، آپ کا شرح صدر کیا ہم نے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور وہ بوجھ آپ کی کمر سے ہم نے اتار دیا جس نے آپ کے کمر کو توڑ رکھا تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے نبوت کا زمانہ قریب ہو رہا تھا تو کفر و شرک اور تمام جاہلیت کے زمانے کی خرابیاں اخلاقی طور پر ہو یا عقائد کی شکل میں ہو یا معاشرتی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی وہ آپ اس کو دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں بہت کڑتے تھے، اور اس نے آپ کی طبیعت کو بہت بوجھل بنا رکھا تھا کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کیسے سدھارا جائے اور اس کا کیا راستہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب تفصیلات نہیں معلوم تھی کہ کیا کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اللہ نے وہ طلب ڈال دی تھی اور اس طلب نے آپ کو بالکل بوجھل کر رکھا تھا، جب یہ وحی آنا شروع ہو گئی تو آپ کو ایک سلسلہ مل گیا اور آپ کو ایک پورا سہارا مل گیا اللہ کا کہ اب اس کی ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ کس پہلو کو معاشرے کے عقیدے کے اخلاق کو کیسے سیدھا کرنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے فوراً نازل ہو جائے گا اور وہ رہنمائی اللہ کی طرف سے حاصل ہو جائے گی، تو وہ جو آپ کی طرف ذہن و دماغ پر جو بوجھ تھا اللہ نے وہ دور کر دیا اور ایک مکمل سہارا وحی کی شکل میں اور رسالت کی ذمہ داری کی شکل میں آپ کو دے دیا گیا، اور رفعنا لک ذکرک، اور آپ کے ذکر کو آپ کے چرچے کو ہم نے آپ کے لیے بہت بلند کیا، لہذا درود کی شکل میں اذان کے اندر مختلف شکلوں میں اس دنیا میں جب بھی نام لیا جاتا ہے تو اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول، اللہ نے آپ کے نام کو اتنا بلند فرمایا، فإن مع العسر یسرا، جو تنگیاں جو سختیوں سے آپ گزر رہے ہیں آپ مایوس نہ ہو، ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا تاکہ پورا اطمینان حاصل ہو جائے، فإذا فرغت فانصب، جب آپ فارغ ہوں تو آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے جیسا کہ سورہ مزمل اور سورہ دہر میں اور سورہ مدثر سب جگہ جو ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ جب لوگوں اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئے،
جب تبلیغ و دعوت کے مشاغل سے آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں لگ جائیں اور اللہ کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کو یاد کرنے میں لگ جائیں. یہ بہت اور انسان کے لیے رہنمائیاں حاصل ہوتی ہیں. نبیوں کو، انبیاء کو وحی کی شکل میں اور اللہ کی طرف سے براہ راست ان کے ذہن و دماغ پر القاء کی شکل میں. اور غیر نبیوں کے لیے بھی اس میں بڑی سہولت کی بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے طرف سے نبیوں کے ذریعے امت کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ جب انسان عبادت میں، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، عبادت میں اور اپنے اوقات فارغ میں وہ اللہ کی طرف جب رجوع کرے گا تو اللہ ان مقامات پر ان جگہوں تک پہنچائے گا جہاں اس کی رہنمائی موجود ہے. اور ایسا تجربے میں، مشاہدے میں بہت آیا ہے. اس کے بعد یہ سورۃ التین ہے. اس کا بھی عنوان یہی ہے کہ انسان کو انسان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے. یہ بھی مکی سورت ہے. والتین والزیتون، تین اور انجیر اور زیتون اور طور سینین کی اور مکے کی قسم کھا کر کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈالا اور بہت اچھے سانچے میں اس کی تخلیق کی. اس کا وجود کو بڑا حسن، کچھ بھی اعضاء رکھے ان تمام کے اندر بڑا تناسب ہے اور خوبصورتی اور حسن ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. پھر ہم نے اس کو پلٹ دیا، لہذا ایسی صورتحال ہو گئی کہ وہ بالکل نچلے درجے پر پہنچ گیا. مطلب انسان جب اس سانچے کو جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کی رعایت نہیں کرتا اور اس کی لاج نہیں رکھتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کاموں میں، غلط عقائد میں اور غلط نظریات میں پھنس جاتا ہے اور اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے بہت نیچے اتر چکا ہوتا ہے. جس کو قرآن میں اللہ نے کہیں کہیں فرمایا ہے کہ بل ہم اضل سبیلا اولئک کالانعام، ان کی حیثیت چوپایوں کے ذریعے طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. لہذا مگر یہ شان جو اللہ نے انسان کو دی ہے کہ اللہ کا وجود، لہذا کوئی انسان کتنا بھی خوبصورت ہو اور اپنے وجود کے اندر کتنا بھی ڈیل ڈول میں بہت اچھا ہو اور اپنی وجاہت اور جسامت میں بہت خوبصورت ہو، ان سب کی حیثیت اسی وقت ہے جب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کرنے والے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اللہ نے اجر رکھا ہے. فما یکذبک بعد بالدین، تو فما یکذبک بعد بالدین، یہ تمہارے دین کی جھٹکوں کو جھٹلا رہے ہیں. الیس اللہ بحکم الحاکمین، تو یہ جو دین کی تکذیب کر رہے ہیں تو کیا ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے؟ کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ بلا ونحن علی ذلک لمن الشاہدین. اس کے بعد یہ ہمارا وقت ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو صورتیں بچی ہیں، ہم 96 صورت تک آ چکے ہیں اور اس کے بعد 14 اور 4 یعنی 18 صورتیں رہ جاتی ہیں. انشاءاللہ کل کی شام کی نشست میں اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے اس کو مکمل کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخری ہماری نشست جو ہے وحی کی پہلی صورت سے، پہلی آیت سے شروع ہوگی. آخری نشست ہوگی اور وحی کی پہلی آیت